بہت دن ہوئے ملک عرب میں ایک بہت مالدار آدمی رہتا تھا۔ اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا تھا۔ انگور کے 2 باغ تھے، ان کے چاروں طرف کھجور کے اونچے اونچے پیڑ اور بیچ بیچ میں خالی زمین جس میں کھیتی ہوتی تھی۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک نہر بھی جاری تھی۔ باغ کو خوب پانی ملتا تھا اور خوب پھل آتے۔ ایک بار اس کے دونوں باغ پھلوں سے لد گئے، کھیتی کی پیداوار بھی خوب ہوئی اور وہ آدمی مالا مال ہو گیا۔ بہت سے لوگ مال اور دولت پا کر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، غریبی اور مسکینوں کو جلیل سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی حال اس باغ والے کا بھی ہوا۔ مال اور دولت پا کر وہ خدا کو بھول گیا اور اپنے بھائی بندوں کو ذلیل سمجھنے لگ گیا۔ ایک دن اس کا دوست آیا۔ وہ دوست اتنا مالدار نہیں تھا لیکن وہ خدا کا نیک بندہ تھا۔ اس نے باغ والے دوست کو سمجھایا کہ دیکھو، مال اور دولت پا کر گھمنڈ کرنا ٹھیک نہیں، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دولت پا کر خدا کو نہ بھولے، ایک دن مر جانا ہے۔ اصل دولت تو آخرت کی دولت ہے، جسے وہاں کچھ نہیں ملا وہ سب سے بڑے نقصان میں رہے گا۔ باغ والا اس کی باتیں سن کر بولا، بس تم ہی نیک ہو، مجھے دیکھو، میں تم سے کہیں زیادہ مالدار ہوں، لوگوں میں میری بات بھی مانی جاتی ہے، بہت سے لوگ میرے ساتھی ہیں، اب بتاؤ تم اچھے یا میں؟ اس طرح باتیں کرتے کرتے وہ باغ کی طرف چلا گیا۔ جب باغ میں داخل ہوا تو بڑی شان سے بولا، دیکھو کیسا ہرا بھرا باغ ہے، بیچ میں نہر جاری ہے، دیکھ بھال کا مناسب انتظام موجود ہے، پھر بھی کیا یہ باغ اجڑ جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، رہ گئی قیامت کی بات تو میاں یہ سب کہنے کی بات ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ قیامت بھی ہوگی، اور مانا اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی یہی مزے ہوگے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ جس نے یہاں دیا وہ وہاں بھی دے گا۔ دوست نے اس کی باتیں یہ سنی تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ بولا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسی باتیں تو وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے اور سمجھ لے کہ نہ اس کا کوئی آقا ہے، نہ مالک ہے، اور نہ اسے کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ بھلا سوچو تو صحیح، تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا تم اپنے مرضی سے بن گئے ہو؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اس پیدا کرنے والے کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں ذرا سے پانی سے بنایا۔ یہ اس کی تو قدرت ہے کہ اس نے تم کو انسان بنایا، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، دل اور دماغ دیے، سمجھ اور عقل دی۔ کتنی بڑی بھول ہے کہ انسان ایسے آقا کو نہ پہچانے، اس کا انکار کر دے اور اس کے نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے۔ تم کو یہ چاہیے تھا کہ تم بھی اس کو پہچانتے جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس کا شکر ادا کرتے۔ جب باغ میں قدم رکھتے ہو تو کہتے، یہ سب اسی مالک کا دیا ہوا ہے، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کسی کی کیا طاقت کے کچھ کر سکے۔ ہر طرح کی قوت اور طاقت کا مالک اللہ ہی ہے۔ رہی بات کہ میں اس مالک کو پہچانتا ہوں اور پھر بھی میرے پاس نہ مال ہے اور نہ اولاد، تو یہ کوئی بات نہیں، یہ میرے مالک کا فیصلہ ہے، وہ جب اور جسے چاہے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ایسی نعمت دے دے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے باغ پر کوئی آفت آ جائے اور دیکھتے دیکھتے باغ کی جگہ ایک چٹیل میدان ہو جائے۔ دنیا کی یہ دولت تو دھوپ چھاؤں کی طرح ہے، کبھی آتی ہے اور کبھی جاتی ہے، آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس۔ اللہ اپنے بندوں کو دولت اور مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اسے چھین کر بھی ان کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ کے جو بندے اسے پہچانتے ہیں وہ دولت پا کر شکر ادا کرتے ہیں، اور جب غریبی آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ باغ والے پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اس نے سب کچھ سن کر ٹال دیا۔ دولت اور مال نے تو اس کی آنکھیں بند کر دی تھی۔ اللہ کا کرنا کہ کچھ دن بعد باغ کی حالت بگڑ گئی، ساری فصل تباہ ہو گئی، انگور کی ٹٹیاں گر کر زمین پر آ گئی اور باغ والا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس نے جو کچھ لاگت لگائی تھی سب چلی گئی اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اب اس کی آنکھیں کھلی اور ہوش آیا، بولا، ہائے افسوس، میں نے اپنے رب کو نہ بھولا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اب کون تھا جو اس کی مدد کر سکتا؟ ایسے وقت میں نہ کوئی ساتھی مدد کر سکا، نہ اس کی اپنی طاقت بھی اتنی تھی کہ وہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیتا۔ باغ پر جو آفت آ رہی تھی وہ آ کر رہی اور اسے کوئی ٹال نہ سکا۔ ہمارے نصیحت کے لیے یہ واقعہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے 15ویں پارے میں سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ ان باتوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا میں اللہ کی پسند کے کام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو نیک کام کرنے کی ہمت دے اور اللہ ہم سے راضی ہو، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔